اس بات پر جو الحمدللہ اللہ پتہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. چلو بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا اللہ وحدہ ماشاءاللہ سبحان اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا سب مل کے کہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق قل یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
سب احباب مل کے درود پاک پڑھو ذرا صلوات و تھوڑا بند کرو، بند کر دے بابا سے بلند درود پاک پڑھو صلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام معزز سامعین، عزیز دوستو، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ماشاءاللہ عظیم الشان محفل پاک اللہم زد فزد. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات حضور کے توسل سے اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے. اس کے بعد میرے لیے، آپ کے لیے، بالخصوص میزبانوں کے لیے اور ان کے معاونین کے لیے دین و دنیا میں برکت کا سبب، آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. آمین ثم آمین. حضرات گرامی، یہ قرآن پاک کے 6 پارے کی تفسیر ہے جو میں نے لکھی ہے، سبحان اللہ، نزہۃ الرحمن فی تفسیر القرآن. سبحان اللہ، کیا بات. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے حضرات، نوجوان طبقہ خصوصاً، بزرگ بھی ماشاءاللہ عقیدتاً تو بڑے پختہ سچے پکے آج کے رسول ہوتے ہیں، مگر ایک بات کی کمی ہے. ہمارے اکابر نے تفاسیر لکھی ہیں، وہ کہیں انہوں نے ناو کی ترکیب استعمال کی ہے، کہیں انہوں نے صرف کے سیغے صرف کا استعمال کیا ہے، کہیں منطق کا، تو عام آدمی اسے پڑھنے سے ذرا قاصر ہے. ایک ایسی تفسیر کی ضرورت تھی کہ جس کو ایک اسلام کی کتاب پڑھنے والی بیٹی یا بہنا اگر پڑھے تو اسے پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے. اگرچہ میرے اکابر کا علم و تقوی اور فضل اس کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں، سورج کے سامنے چراغ کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے، اپنے اکابر کے سامنے تو اتنی بھی نہیں ہے میری، مگر ایک انہوں نے وہ علم و فضل اس میں جو اظہار کیا ہے، وہ پبلک میں الفاظ ایسے مشکل ہوتے ہیں کہ وہ عام آدمی سمجھ نہیں سکتا. تو ایمان کی تو ہر شخص کو ضرورت ہے نا، کیونکہ نجات ایمان پہ ہے. کس پہ ہے بولو بھائی، بولو تو صحیح نا. نجات ایمان پہ، نجات ایمان پہ ہے، عقیدے پہ ہے، اور اس کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے. ایک ایسی تفسیر کی ضرورت تھی کہ جس کو ایک سادہ بندہ سمجھ سکے. ایک پرائمری پاس بچہ جو ہے نا، وہی گھر میں بیٹھ جائے تو جب وہ پڑھے تو سادے سے سادہ بندہ اس کو سمجھے. اور ایک بیٹی اگر اردو پڑھ سکتی ہے تو جب وہ قرآن کو پڑھے تو وہ بھی اس کو سمجھے. اس میں ہر مشکل لفظ سے تقریباً گریز کیا گیا ہے. اتنا صاف اور شفاف اردو، جیسے یہ میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اسی طریقے سے اس حوالے سے کہ جب ہمارے دو، کیونکہ جتنے بھی گروہ مذہبی ہیں ان کا ہر فرد اپنے مسلک کا مبلغ ہے، اور ہمارے آدمی جو ہے نا وہ بیچارے بس ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، حق ہونے کے باوجود وہ کوئی بات نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں اپنے مسلک سے، عدم توجہ ہے. تو اس حوالے سے میں نے یہ تفسیر لکھی ہے کہ کم از کم جس گھر میں پڑھی جائے وہ پڑھے تو اسے پتہ تو چلے کہ قرآن کہتا کیا ہے، یا نجات کس بات پہ ہے. سبحان اللہ، نجات کس بات پہ ہے. اور میں اس کو بزنس پوائنٹ پہ نہ سوچیں کہ شاید کوئی کاروبار ہوگا، یہ بالکل نہ سوچنا. یقین جانیے ہمارا مقصد یہ ہے
کہ صرف جب کوئی گھر میں جس اللہ نے آپ کو اتنی زندگی دی ہے، پھر 24 گھنٹے کا ہی ذرا کر لیں اس کے کہ 24 گھنٹے ہیں، ان کو آرگنائز کر لیں آپ دیکھیں گے اگر 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت کی جوانی کی دی ہے، اگر شام کا کھانا کھانے کے بعد اپنے بیٹے کو جو سکول جاتا ہے، 5ویں پڑھتا ہے، 6ٹھی میں پڑھتا ہے، 7ویں میں پڑھتا ہے، یا 8 کی ہوئی ہے، اس نے مڈل کیا ہے یا میٹرک کیا ہے، یا بیٹی پڑھی لکھی ہے، تو اسے کہو بیٹا صرف 10-15 منٹ 2-3 آیتیں پڑھ کے اس کے نیچے جو وضاحت ہے وہ کرتے، اور الحمدللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس نزول رحمت بھی ہوگا، برکات بھی نازل ہوگی۔ ظاہر ہے جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور پھر آپ کو وہ سمجھ آئے گی جتنے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کا حل اس میں ملے گا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ وہ ہے کہ اپنی اولاد کو تم گمراہی سے بچا سکو گے، اور میں نوجوانوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ خدا را جس اللہ نے تجھے زندگی جوانی دی ہے، خصوصاً اپنے گھر میں بیٹھ کے ماں باپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، ان کے ماں باپ کی خدمت، کہ اپنے بچے کو 10-15 منٹ کے لیے کھانا کھانے کے بعد بیٹے لاؤ ذرا 2-4 آیتیں پڑھ کے سنا دو۔ اگر عربی نہ آگے اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، ترجمہ اور اس کی تفسیر لکھی ہے، اگر 2-4 آیتیں بھی آپ پڑھ لیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر ذہن نشین ہو گیا تو تمام مسائل اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے اس میں حل ہو جائیں گے، اور کوئی بدعقیدہ آپ کے ایمان کو خراب نہیں کر سکے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ تو صرف اس لیے نہ کہ خریدی اور پڑی رکھ دی، یہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہوگا۔ ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہر گھر میں حق کا پیغام پہنچے اور اس بچے کو پتہ ہو، تاکہ کوئی ادھر سے آ گیا بستر اٹھا کے تو اس نے کہہ دیا جی اللہ کے دین کے لیے آیا ہیں، تو بچے کو گمراہ کر کے ادھر لے گیا، کوئی دوسرا آ گیا، کوئی تیسرا آ گیا، تو کم از کم ایمان اتنا سستا تو نہیں ہے کہ جو آئے اس کی جھولی میں ڈال کے اور ساتھ چل پڑے۔ ایمان پہ نجات ہے، یہ اس لیے لکھی گئی ہے کہ ہر گھر تک پہنچے، کیونکہ ہمارے حضرات گھر میں کوئی کتاب مذہبی رکھتے ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ کا قرآن ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ نے 10-15 منٹ ڈیلی معمول بنا لیا روز، تو گھر میں برحمت کا نزول ہوگا، برکات ہوں گی، اور ایک کا ایمان بھی بچ گیا اس کے لیے بھی جنت ہے، جو بچا رہا ہے، جو سنا رہا ہے اس کے لیے بھی جنت ہے، اور ہمارا بھی مقصد پورا ہو جائے گا، ہمارے لیے بھی جنت ہو جائے گی۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اس کو ضرور خریدو اور پڑھو، اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ بزنس پوائنٹ پہ نہیں ہے، صرف ہمارا مقصد ہر گھر میں حق کو پہنچانا ہے۔ تو یہ 300 روپے اس کا ہدیہ ہے، آدمی آپ کے پاس آ جائے گا، پڑھو، اور پھر عرض کروں گا خدا کے نام پہ، رسول کے نام پہ لے کے رکھ نہ دینا، پھر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ کم از کم شام کے وقت یا صبح کے وقت گھر کے ادھر ایک کمرے میں بیٹھک میں بیٹھ جاؤ، اپنے ہم عمر کو بلا لو، ساتھیوں کو بلا لو، بزرگوں کو، اگر نوجوان ایسا کریں تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں مسلمان بھائیوں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے، اللہ کے بندے پہ کیا حق ہیں، اور بندہ کو کس راستے پہ چلے تو اس کی نجات ہو جائے گی۔ اس لیے یہ آدمی آ جائے گا، اس کو خریدنا، لیکن یہ بھی اس کو ورگردانی نہ کرنا، پڑھنا نہیں، پھر تقریر توجہ سے سننا۔ تو انشاءاللہ تعالی میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے میں نے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کا تقاضا بھی ہے، اگرچہ آج میری طبیعت خراب تھی، راستے میں نے فیصل آباد آنا تو ادھر سے تھا، فیصل آباد گیا ہوں، وہاں چیک اپ کروائی ہے، بلڈ پریشر میرا ہائی ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ وعدہ ہے انشاءاللہ، اللہ الحمدللہ حاضری ہو گئی، وعدہ بھی نبھا دیا اللہ، اور تو آپ دعا فرما دے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمانا ذرا مسلمان بھائیوں، میلاد مصطفیٰ کے متعلق 2 عقیدے ہیں، اب بات کو پوری توجہ سے سننا ذرا، تھوڑا ایسے
ہوں ٹھیک ہو جائے سارا. جی عرض کر رہا ہوں توجہ جی. میلاد مصطفیٰ کے متعلق دو عقیدے ہیں. ایک ہے یہ ناجائز ہے، ایک گروہ کہتا ہے یہ ناجائز ہے، حرام ہے، استغفر اللہ، یہ شرک ہے، رسم ہے، رواج ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے. اللہ ازل قیاس اور بھی فتوے بازی، آج کل تو دور ہی فتوے بازی کا ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانا نزول رحمت کا سبب ہے، اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ رسم نہیں، رواج نہیں، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے. جیسے اس کا عقیدہ ہے کہ اس کو حرام کہنا ہے، بھی حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کی مخالفت کرنا جہالت ہے، گمراہی ہے اور منافقت ہے، اور بلکہ بدقسمتی ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کی سنت ہے. اب دونوں عقیدے میں نے پیش کر دیے ہیں، جو منع کرتے ہیں ان کا بھی اور اپنا بھی. اب جس کا میں نے اپنا پیش کر دیا، دوسرا بھی پیش کر دیا. اب درست وہ ہوگا جس کی دلیل قرآن و حدیث میں ہوگی. تو بھی اصولی بات صحیح ہوے گا جڑا قرآن حدیث وچ جدا ثبوت مل جائے. جے ساڈا میلاد مناؤن دا ثبوت نہ ہوئے تے سانو چاہیے پھر ایویں ایک نواں شوشا نہ چھڑ دئیے، اینو چھڑ دئیے. کیوں جی اصولی گل ہے. اگر یہ قرآن حدیث وچ ثبوت نہ ہوئے تے سانو چاہیے کہ ایک ایویں اختلاف والی گل کیوں بنے، انہوں چھڑ دئیے. اگر قرآن و حدیث میں ثبوت ہوئے تو پھر معترض نو چاہیے کہ صرف جماعتاں تے بت نہ پوجے، جو اللہ دا قرآن ہے انہوں منے، نبی دے فرمان نو منے. اصولی گل ہے. کیوں میں ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہوں ٹھیک ہے نا جٹکی زبان دے. ہاں عرض کرنا پہ توجہ فرمانا. ایک میں اصول پیش کر لگا. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ذرا غور سے سننا، کہ دنیا میں کوئی ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، غوث ہو، قطب الاقطاب ہو، قطب الارشاد ہو، کتنا بڑا محقق ہو، محدث ہو، مفسر ہو، وقت کا رازی اور غزالی کہلوائے، کسی کو یہ اختیار نہیں، میرے الفاظ کی طرف توجہ فرمانا ذرا، کسی کو یہ اختیار نہیں کہ جس کو اللہ حرام کہے اسے وہ حلال کہے، جسے اللہ حلال کہے اسے وہ حرام کہے. کیا بھائی ٹھیک ہے نا؟ جنوں اللہ حلال آکے کسے مولوی نو، کسے پیر نو، کسے فقیر نو، کسے غوث نو، کسے کتب نو، کسے بڑے بڑے علامہ نو، مفتی نو اے اختیار نہیں کہ جنوں اللہ حلال آکے انہوں وہ حرام آکے، کہ جنوں اللہ حرام آکے انہوں وہ حلال آکے، جنوں اللہ جائز آکے انہوں وہ نجائز آکے، جنوں اللہ نجائز آکے انہوں وہ جائز آکے، جنوں اللہ شرک آکے انہوں وہ ایمان آکے، جنوں اللہ ایمان آکے انہوں شرک آکھے. ایک کسی نو اختیار نہیں. اگر زمین دے سینے چ خدا دی خدائی وچ ہوئی، بلکہ کہہ لے اگر کسی نو اختیار ہے تو ایک ذات ہے، وہ کون؟ سید المرسلین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اور میرے آقا مدینے والی سرکار. ایک ذات ہے جنہوں اختیار ہے. کسی نو اختیار نہیں کہ جنہوں اللہ حلال آکے انہوں حرام آکے، جنہوں اللہ حرام آکے انہوں حلال آکے، جنہوں اللہ جائز آکے انہوں نجائز آکے، جنہوں اللہ نجائز آکے انہوں جائز. ایک کسی نو اختیار نہیں. ساڈا تے عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، بلکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ حضور مختار کل نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختار، بولو مختار کل. مگر جو منکرین میلاد ہے ان کا عقیدہ مجھ سے بھی آگے ہے.
وہ کہتا ہے جی اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار ہے ہی نہیں. چلو یہ تو اس کا عقیدہ، اسے مبارک، مجھے مبارک. اگر وہ کہتے اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں تو پھر یہ تو بات واضح ہو گئی کہ حرام وہ ہے جسے اللہ حرام کہے، حلال وہ ہے جسے اللہ حلال کہے، ناجائز وہ ہے جسے اللہ ناجائز کہے، جائز وہ ہے جسے اللہ جائز کہے. کسی مولوی کو کوئی اختیار، اگر نبی کو نہیں تو مولوی کو بھی کوئی اختیار نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. ایک چونکہ میڈیا دا دور ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، میں کیا میرے نبی مختار کل نے جا کھوتے دیتے ایک دو دلیل دے دوں، چونکہ ادو تے جلسہ نہیں ہونا، کسی ویڈیو لائی ہو سکنا آ کے گیا نہ کوئی دلیل تے نہیں سننا دیتے، تو دلیل ایک دو دے دئیے. آؤ ذرا توجہ نہ. کسی عالم دین کے پاس چلے جاؤ، سے کہو کہ جناب علی میں سونے دی انگوٹھی پانا چاہنا، مولوی صاحب یہ دسو کہ میں جائز ہے کہ ناجائز؟ وہ کہے گا ناجائز ہے. مرد واسطے سونا حرام ہے. بولو، مرد واسطے سونا، مرد واسطے سونا حرام ہے. ہاں گل صحیح آکھی اس آکھے گا مرد واسطے سونا حرام ہے. یہ تک میں چھوٹا جا مسل کر جا، صرف سونا ہی نہیں، سواد چاندی دی انگوٹھی دے مرد نو نہ لویا پانا چاہیے. یہ گل سنو، نہ پتل نہ تراما. ساڈے نوجوان جڑے نے اج کل انڈین مووی ویندے نے تو وہ کیبل چلدی نے پہ تو سکھاں دی جویں ساڈے 5 بنا نے نا اسلام دے، سکھاں دے بھی 5 بنا نے، کچھا کڑا کرپان کیس تے کنگا. یہ منڈیا نو نہیں پتا جڑے پاکستان تو بعد پیدا ہوئے نے، نہیں پتا جڑے پرانے وڈیرے نے نا جنہ پاکستان سکھ ویکھے نے انہاں نو پوچھو، وہ تصدیق کرن گے دی گل دی. کڑا انہاں دے مذہب دا حصہ ہے، لوہے دا کڑا جڑا ہے سکھاں دے مذہب دا بولو حصہ ہے. جڑے انڈین نے وہ پاندے انہوں کا مذہب ہے. ساڈے جڑے منڈے نے انہاں کنجراں دی نقل کر کے تے بھی پا لیں گے، یہاں بھی وہ پایا ہوں. جی آخیے نا بھی پھر جی آخیے نا بھی کاکا اللہ دے پتر یہ تو سکھاں دی علامت ہے. حضرت صاحب نہیں میں داتا صاحب تو لیا جے. میں کہا تو مدینیوں بھی لے میں چول ہی ماری آ جڑا کام جو غلط ہے. تھوڑا جا آواز بھائی تو مدینیوں بھی لیا تے غلط کیتی ہے، غلط ہے کام تے غلط ہے، بھاویں مدینے بہ کے کریے تے بھاویں پاکستان بہ کے کریے. تو مرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں، اس لیے مرد کے لیے یہ حرام ہے. اور پھر اتنے ظلم ہی ہوں، اتنے غوث پاک کا نام لکھے ہوں، حضرت دادا گنج بخش علی اجمیری کا نام لکھے ہوں، اور پھر وہ بابا فرید گنج شکر کا نام لکھا، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام لکھے ہوں، یا اتنے کیا نام ہے مولا کائنات کا نام لکھے ہونا، یا سیدہ سلام اللہ کا نام لکھے ہونا، یا مولا حسن کا، یا یعنی کافی بزرگ پیر میر علی شاہ صاحب کا، سلطان العارفین کا نام لکھے ہونا. اور وہ پایا ہونا تے جے واش روم جانا ہے تو بھی وہ ہاتھ چ. یہ اور زیادہ بے ادبی ہے. یہ مسلمانوں کی نوجوانوں کو خصوصاً میں عرض کروں گا کہ ایسے نام والے کڑے نہیں پہننا چاہیے. یہ مسلمانوں کی علامت نہیں، یہ سکھوں کی علامت ہے. مسلمان کو صرف چاندی کی انگوٹھی پہننی چاہیے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ہاں جی. تو عرض کرنا پیا، بلکہ قرآن آتا ہے یہ جڑے ہے نا اس قسم کی چیز ہے، یہ تو قیامت والے دن کافروں پا کے جنم چ سٹیا جانا ہے. یہ مسلمانوں کی علامت ہی نہیں ہے. اللہ سانو انہاں تو بچائے سگو. سارے نوجوان جڑے نے مرضی ہوں ساری گل گھٹ منتے ہیں، جی فلموں چ ویخ لین بہت ہی منتے ہیں. تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں، بات نو ذرا توجہ نال سننا. عرض کر رہے ایسا کہ مولوی صاحب سونے دی انگوٹھی پا لیے، اس کو خوبصورت بناؤ. سونے دی انگوٹھی پا بھائی حرام ہے، بالکل نہیں پانی چاہیے. مولانا غصے نال نہیں بولو، تسی دسو کہ جو مسئلہ کی ہے بھائی یہ انگوٹھی صرف چاندی دی، مرد کے لیے سونا حرام ہے. بولو مرد کے لیے سونا پوچھ لو کہ حضرت مفتی صاحب مولوی صاحب میں دسو کہ سونا کنے حرام کیتا؟ کلے قرآن چلا نے حرام کیتا کہ قرآن کچھ آیا رب نے آخیا مرد واسطے سونا حرام ہے؟ آخر نہیں. کس کی ہے بھائی حدیث آتی ہے. تھی آگو جی سادے جب بندے سان نہیں پتا حدیث کی ہے، حدیث کیوں آتے ہو؟ آخر بھائی نبی پاک نے حرام کیتا ہے. کی آخیں گے؟ بولو. نبی پاک نے آخیا ہے کہ سونا مرد واسطے حرام ہے.
یہ حرام ہے، سونا مرد واسطے حرام ہے۔ انہوں آخو جی تسی آندے ہو اللہ تو سوا کسی نے کوئی اختیار نہیں، حرام وہ ہے جنہوں رب حرام آکھے۔ قرآن دی ایک آیت کٹ دیو جدے وچ ہوئے کہ سونا مرد واسطے حرام ہے، میں 10 لاکھ روپیہ انعام دے، کوئی مولوی نہیں کٹ سکے گا، نہ پیچھا کو ہے نہ ہوں ہے نہ کو جمے گا۔ قرآن دی ایک آیت نہیں کو بخا سکتا کہ قرآن نے آخیا ہوئے کہ مرد واسطے سونا حرام ہے۔ مرد واسطے سونا بولو جواب تو دیو یار، مرد واسطے سونا حرام ہے، ایک آیت نہیں کو کٹے گا۔ جی حرام کیوں آندے ہو پہ، حرام کیوں آندے ہو پہ؟ وہ نبی پاک نے کیتا ہے۔ میں کیا تسی مندے ہو کہ سونا حرام ہے مرد واسطے؟ آخر بالکل حضور نے آخیا اسی ماننے ہاں۔ میں کیا رب تے حرام نہیں نہ کیتا؟ آخر نہیں۔ میں کیا پھر من گئے ہو نا میرے نبی مختار کل ہے، رب نے حرام نہیں کیتا، نبی نے حرام کیتا ہے۔ تے جیڑا آندا نبی نو اختیار کوئی نہیں، انہوں چاہیے کہ جمعے والے دن یا جلسے تے کڑے پائے، گلو بند پائے، ٹکا لپائے، چمک چلو بن کے جمعہ پڑھائے، لوگوں کو پتہ لگے نبی مختار کل نہیں منتا، پھر انہوں پا کے پھرنا چاہیے۔ تے جے آکے ہے حرام تے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ایک طرف کہا جائے کہ نبی کو اختیار کوئی نہیں اور دوسری طرف کہو سونا حرام ہے، یہ تو وہ کہے نا جو حضور کو مختار کل مانتا ہے، جو سونا حرام کہے گا، کیونکہ نبی نے حرام کیا ہے، اللہ نے حرام، بولو بولو، اللہ نے حرام نہیں کیتا۔ آئیے انہیں تھے سونا حرام، آؤ ذرا سنو۔ میرے نبی نے فرمایا شراکہ، میرے ماں باپ قربان جان مدینے دے تاجدارا، میں تیرے قدمہ تو نثار، میرے ماں باپ تیرے قدمہ تو نثار، حکم فرمایا شراکہ سن، کیسر و کسرا ہلاک ہوں گے، پھر کوئی کیسر و کسرا نہیں ہوئے گا قیامت تک، کوئی کیسر و کسرا نہیں ہوئے گا۔ فرمایا تسی سونے تے قبضہ، خزانے تے قبضہ کرو گے، فرمایا پھر خزانے تقسیم کرو گے، فرمایا پھر تینو سونے دے کنگن پہنائے جان گے، پھر سونے دے، بولو بولو سونے دے، میں رزلٹ پھر پیش کرانگا۔ فرمایا کیسر و کسرا ہلاک ہون گے، کدوں ہے حضور نے وصال تو پہلا کنی دیر پہلے فرمایا، اور کدوں تک نبی ظاہری زندگی وچ رہے، پھر حضور دا وصال مبارک ہویا، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہوئے، اور صدیق اکبر تو بعد پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور حضرت عمر فاروق دے دور دے وچ وہ علاقہ فتح ہویا، سبحان اللہ کہہ لو، وہ علاقہ فتح ہویا، سونے تے قبضہ ہویا، کیسر و کسرا ہلاک ہوئے۔ یعنی میرے نبی دا علم غیب با جنے نبی نو کل دا نہیں پتا، رب آندا پیا آندے نبی نو کل دا نہیں پتا، میرا نبی دسدا پیا کیسر و کسرا ہلاک ہون گے، معلوم ہویا میرے نبی نو ہر بندے دے انجام دا علم ہے۔ ایک فرمایا تسی سونے تے خزانے تے قبضہ کرو گے، چنانچہ علم غیب کے قبضہ ہویا، فرمایا تسی تقسیم کرو گے، چنانچہ ہویا، اور پھر کی ہویا مسلمان بھائیو ذرا توجہ نال، اور پھر عمر فاروق دے دور چ فتح ہویا تو سارے کر فرمایا شراکہ تینو سونے دے کنگن پہنائے جان گے، انج کہہ لے کہ نبی نے شراکہ نو زندگی دی ضمانت دے چھڑی، شراکہ ادو تک تینو موت نہیں آوے گی جدو تک کیسر و کسرا ہلاک نہ ہون گے، خزانے تے تہاڈا قبضہ ہوئے گا، پھر وہ تقسیم ہون گے، تینو سونے دے کنگن نہ پہنائے جان، ادو تک تینو موت نہیں آئے گی۔ معلوم ہویا نبی نے شراکہ نو زندگی دی ضمانت دے چھڑی ہے۔ اس تو بعد علم غیب اور کدا نہ ہے؟ کسی مولوی نے پوچھا جائے کوئی میرے ورگا ہوئے جڑا لینو لتا مسکین، انہوں پوچھا جائے سنا جی میں اللہ دے فضل و کرم نہ عالم ہاں، بھائی کی تیرے کول دلیل ہے؟ ایڈا کو کاغذ کہ جی میں مستند ہاں، سند ہے میرے کول، تیری سند کس دیتی ہے؟ فلاں مولوی صاحب نے۔ تینوں مولوی ایڈا کو گدڑ پروانہ دے چھڑے تیرے پیر پوئیں تے نہیں آندے، تو آنے میں عالم ہاں میں جاہل نہیں، تے جنوں اللہ نے قرآن سکھا دیتا ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے محبوب نو، کہ قرآن ہے کی تفصیل الکتاب، لوہے محفوظ دی تفصیل، لوہے محفوظ کی ہے، جو ہو چکیا ہے وہ دے وچ درجے، جو ہو رہا ہے وہ دے وچ درجے، جو ہون والا ہے وہ دے وچ دردے، تے رب آندا پیا الرحمن علم القرآن، میں اپنے حبیب نو قرآن سکھا دیتا ہے۔
یہ تے مننا پائے گا جو ہو گیا نبی دے علم وچ، جو ہو رہا نبی دے علم وچ، جو ہون والا نبی دے علم وچ، ہر چیز دا علم رب نے اپنے حبیب نو عطا فرما دیتا ہے۔ اتنے ایک بات فاروق اعظم دی بھی عرض کراں، ذرا توجہ فرماؤ۔ فاروق اعظم نے فتح کیتا، اور سیدنا فاروق اعظم کون فاروق اعظم جدے متعلق کافر بھی مندا ہے۔ ایک عمر دنیا تے ہور ہو جاندا، زمین دے سینے تو کفر ختم ہو جانا سی۔ گل تے ہوئی ہے جڑا غیر بھی منے آندا ایک عمر ہو جاندہ۔ آج اسی مسلمان کلمہ پڑھنا لیا کہ نہیں وہ اندروں ٹھیک نہیں جانا، آنج نہیں سن کافر تے یہ پہ ماندے غیر مسلم اور مسلمان آکھے کہ نہیں جی وہ اندروں ٹھیک نہیں سن، آنج نہیں سن۔ اے ہن بندہ ایتھے بیٹھا ہوئے کہ میں جٹکی گل ڈیرے دی کرنا، اے عزیز بیٹھا ہے تے میں کہاں جی اندروں ٹھیک نہیں، آکھن کہ شاہ جی تسی دل دیاں گلاں جان دے کسے بندے دا پتہ ہے؟ بولو تو صحیح، کیڑا آکھے گا بھائی؟ وہ آکھیں گے میاں تینوں دل دا کی پتہ ہے؟ اے اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے، تینوں کی پتہ ہے؟ میں نہ جے مینوں اج دے کول بندے بیٹھے دا پتہ نہیں، یا کیڑا بندہ جڑا باہ کٹ کے آندا ہے میں دے دل دے حال تو واقف ہاں، کوئی بندہ نہیں کہہ سکے گا۔ تے جڑا سامنے بیٹھا ہے او دے دل دا تے تینوں پتہ نہیں، تے جڑا 1400 سال پہلے وصال ہو گیا او دے دل دا کسے نوں کیویں پتہ لگ سکتا ہے؟ او دا کیویں پتہ لگے؟ اور مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرمانا، قرآن کی آندا ہے جدو میرے نبی نے اعلان فرمایا نا، حکم ہوا نا 40 سال تو بعد اعلان نبوت کرو، محبوب نے اعلان نبوت کیتا تو کافراں نے شور مچاتا، انہاں آخیا سی تینوں نہیں مننا گے، یہ کر دیاں گے، وہ کر، سوشل بائیکاٹ، آوازیں کچے، گالیاں دیتیاں، بلکہ اس حد تک جسے اعلان اس تو بعد او ظلم و ستم مکے دیا کافراں نے کیتا، او ظلم و ستم کیتا کہ جڑا تاریخ گواہ ہے، آدمی دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے کہ سید المرسلین ہوئے تے راہ جاندیاں کوڑا کٹھا کر کے نبی دی زلفے ولیل تے پایا جاندا ہے۔ پر میرے نبی دی شان ایسی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جدو قرآن سنو تو سبحان اللہ سب کہا کرو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے مازاق دے کاجل والیا، تو تے پتھر مارن والیا نو ہی دعاواں دینے پیا، تو تے گالیاں دین والیا واسطے چادراں۔ ہاں جی تو عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو غور فرمانا ذرا، اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا، جس لئے غور فرمانا، جس لئے نہیں گل ہوئی لوکاں نے پتھر مارے، گالیاں دتیاں، تے رب نے آکھیا اے مازاق دے کاجل والیا، تو تے وضحا دے چہرے والیا کائنات واسطے رحمت بنا کے تینوں بھیجیا ہے، تو تے پتھر مارن والے نو بھی دعاواں دینے پیا، جڑے تیرے زلفے واللیل وچ کوڑا پاوندے نے تو انہاں دی تیمارداری واسطے جاننے پیا، جڑا تینوں گالیاں دینے انہاں واسطے چادراں وچھاونے پیا، تو تے کسے نو کچھ نہیں کہندا، لے انہاں دا علاج میں کرنا وا، انہاں دا علاج رب آکھے انہاں دا علاج میں کرنا وا۔ سنو اللہ دا قرآن، رب نے فرمایا سونیا تو تے کسے نو کچھ نہیں آندا، او والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ سب کہو جس کے سینے میں ایمان ہے کہے سبحان اللہ۔ کہ فرشتیاں دا ذکر ہے دے بخشیا جائیدا ہے۔ میں اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا، او والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔
جلوا لیا لے ہن میری امداد آئی آ تو تے کسے نو کچھ نہیں کہندے انہاں دا علاج میں کرنا پیا یا اللہ کادی امداد کرنا پیا کادے نال فرمایا وبال مؤمنین ایک مومنا دی جماعت تیری مددگار بھیجنا پیا اے وہ جوان ہون گے جنہاں دا نام سن کے کفر کمب جائے گا اے وہ جوان ہون گے جنہاں دے سائے کولو شیطان دوڑے گا اے وہ جوان ہون گے جڑے سونیا تیرے نام تے تن من دھن کٹا دیں گے اے جانا قربان کر دیں گے ہن کسی نو ضرورت نہیں ہوے گی کہ کوئی تیری توہین کرے میں یا اللہ کنوں کرنا پیا ہو والذی ایدک بنصرہ اے میری امداد آئی یا اللہ کس صورت فرمایا بالمومنین اے مومنہ دی جماعت تیری مددگار ہوے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ جیڑے نبی دے غلام نے رب کی آندا پیا وبالمؤمنین جلوا لیا او جوان جڑے تیرے نام تے تن من دھن قربان کر دیں گے اودے تے مثال دے جانا واقعہ پیش کر جانا محمد بن ابی بکر علی مسلمان نہیں سن ہوئے جنگ بدر دے موقع تھے بعد چ مسلمان ہوئے تو بعد جسے مسلمان ہو گئے نا تو پیو پتر بیٹھے سن اج میں گھر چ بیٹھے ہاں ویڑے چ منجیاں ڈائیاں ہون چٹائی یا چار پائی یا کوٹھے تے منجیاں ڈائیاں گرمیاں دے دن تو پرانیاں گلاں چھڑ جاندیاں نے فیملی چ گلاں چھڑ گیا تے محمد بن نبی بکر آندے نے ابا جی ایک باری حسین صدیق اکبر نو ایک باری تسی میری تلوار بدر دے موقع تے میں ابو جہل دے تڑے دا حالی مسلمان نہیں سا ہویا میں پترا مینوں پتہ ہے آگے تسی ادو سرکار دے غلام سو آخر فرمایا بھی ہاں ٹھیک ہے پھر اگے ادو جناب لڑدیا تسی میری تلوار دی زد چ آ گئے جے میں ادو وار کر دینا تو تسا شہید ہو جانا سی کیا فرماندے نے پھر پترا وار کیتا کیوں نہیں پتر تے سوال کرتے ہیں صدیق اکبر کہ پھر وار کیتا کیوں نہیں انہیں کہا بھاجی میں کیویں کر سکتے سا چلو تڑا اپنا اپنا سی پر میرے پیو سو کدی بیٹے نے باپ نو بھی قتل کیتا ہے اگر انج میں دس نہ پیا کہ میں وار کر دینا نا ادو تو شہید ہو جانا سی صدیق اکبر ٹیک لا کے لیٹے سن اٹھ کے تے سیدھے ہو کے بہ گئے فرمایا سنو محمد بن نبی بکر پنجابی تے رب نے پنجابی ترجمہ کرنا حضرت صدیق اکبر پترا سن میری گل تیری تلوار دی زد چ میں آ گیا تے تو مینوں اس واسطے چھڑ دیتا کہ میرا پیو ہے ہاں باجی اس واسطے چھڑ دیتا فرمایا جے کدی اس ویلے تو آ جاندو میری تلوار دی زد جویں تو میرے نبی دا دشمن ہے مینوں اس رب دی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تیرے جسم کے ٹکڑے کر کے نبی کے قدموں پہ قربان کر دے فرمایا تو ہے جنہیں پیو سمجھ کے معاف کر دیتا سی جے کدی ادو میری تلوار دی زد چ آ جاندو نا جویں تو میرے نبی دا مخالف ہے میں تیرے جسم دے ٹوٹے کر کے نبی دے قدماں تو قربان کر چھڑدا لوکاں نوں پتہ لگدا کہ مسلمان رسول اللہ پیار کیویں کردے نے ہائے ہائے اے عقیدہ اج اسی مسلمانیاں نے پہ نہیں وہ اندروں ٹھیک ہے کیڑا اللہ سی ایتھے اس ویلے دے مسلمان دا تے پتہ نہیں لگدا پیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان کی پوچھنا پہ مسلمان بھائیو پھر میں تمہیں پھر اس نبی آخنا وہ اندروں ٹھیک نہ پھر ایک گل ذرا قابل غور ہے میرا دھیان کرے جی اب میں ایک مثال دین لگا سادے بندے جٹکے بندے جٹکی مثال میں جان لگا تو عزیز مینوں آندا ہے لو جناب تسی پیر ہو سید ہو عالم ہو 100 روپیہ جے میرے لو نظر ہے تھوڑی میں لے لینا اتنے جا کے میں چوک چ بریک لانا دکاندار نو آنا یار کوئی 2 بوتلاں دے ساتھیاں میرے انہوں دے مینوں بھی بوتل پیا وہ 5-4 بوتلاں دیندا وہ پی لیندے نے میں باقی جڑے ٹافیاں دے میں انہوں کڈ کے نہ 100 روپیہ تو آندا جی بل کنے بنیا ہوندا جی 100 روپیہ میں لے پھڑ وہ 100 روپیہ پھڑ کے نا میرے ویکھن لگ پیندا آندا اتنے تقریر تو نہیں کردا سکدا مولوی میں کیا ہو اس آخیا اس اسلام دا اللہ ہی حافظ جدا تو مولوی ہے پاگل دا پتر نہ ہوئے میں تینوں کی آخیا اس آخیا مولوی صاحب تسی اپنے گریبان چ منہ پاؤ تو تمہیں پتہ لگے تسی کی کرتے ہو
قوم دا بیڑا کر کے تیرے جہاں مولوی کیتا. میں کہ دیر چوڑ دی چوڑ نہ ہوئے. میں تینوں آخیا کی ہے گل کر میرے نال. وہ تیرے کو چیزاں لئی نے تینوں پیسے دینا پیا. اس کہ مولوی صاحب تمہیں نہیں پتا اپنے کرتوت ویکھیا کرو. تصاں لوکاں نے تباہی مچا کے رکھ دی. تیرے جہاں مولوی نے جڑے یہو جے جنہاں نے ساری قوم جنہاں کو بدزن کر دے تیرے دیاں ہوندیاں نے وچ اے جڑی گندیاں مچھیاں. میں کہو بندے دا پتر بن گفتگو انسان دے پتر والی کر رہا بیوقوفا. میں تینوں آخیا کی ہے ایمان نو خالی کیوں فرمایا دھوکھے واسطے نہ لیندے نے. یا اللہ یہ تو بڑا خطرناک جانور ہے جڑا اللہ دے نام تے دھوکھا دیندا ہے. یا اللہ ساڈے ابا جی نال بھی یہ کم ہویا سی جڑا حضرت آدم علیہ السلام نو 350 سال رونا پیا سی نا. قرآن ہے وہ شیطان نے جھوٹی قسم چکی سی اللہ دے نام اللہ دی قسم چکی تے حضرت آدم علیہ السلام گمان بھی نہیں سن کر سکتے کہ کوئی اللہ دے نام نال دھوکھا دے گا. تے آپ پھر اس شجر تے نیڑے گئے تے 350 سال روئے. کہ نظر بولو اتنے گل کرا ہے توجہ نال اصلاحی گل بھی ہو جائے. 350 سال روئے تے آندے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اپنے 350 سال روندے رہے یہ دعا منگتے رہے. صرف درخت دے نیڑے گئے نے 350 سال روئے. اسی قدم قدم تے غلطیاں کریے تے کدی احساس بھی نہیں ہویا. ماشاءاللہ تو سانوں بھی سوچنا چاہیے مر جانا 1000 من مٹی پی جانی ہے کسے نال نہیں جانا. کوئی جماعتاں نال جڑا بہتا لگدا ہوئے پہلا بک مٹی دا پاوندا ہے. لے بھئی ساڈے پھر پچھو ہاتھ چک لیندے نے آندے نے یا اللہ بخش لے. حضور نے فرمایا کچھ بندے فوت ہون گے گناہگار ہون گے پچھلیاں دیاں دعاواں نال بخشے جان گے. تے تو کس بے وفا قوم دے آکھے لگا جنہیں ہاتھ بھی نہیں چکنے جا کیتا پا جویں دا ہے لگا. پھر اس واسطے میں قرآن پیش کرنا پہ مسلمان بھائیو. دوسری گل تے کسی نے اختلاف ہوگا قرآن تے نہیں نا. بولو تو صحیح وہ قرآن تے اختلاف کسی نو نہیں نا. اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا 350 سال ہوئے حضور دے نام نال انہاں دی بخشش ہو گئی. گل لمبی ہے جو آمدن برسرے مطلب تو انہاں اس واسطے یا اللہ تے بڑا جے سانو ہی دیر نہیں دھوکھا دے گا تے بیڑا غرق ہو جائے گا ساڈا. ساڈیاں تینیاں عمریں نہیں یا اللہ کو اور نشانی دس دے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ. ہاں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. ایک تے آکھن گے اللہ دا نام تے یا اللہ کو دوجی نشانی. فرمایا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ دوجی نشانی آکھن گے اللہ قیامت آنے والی ہے. میں کہ پہلے بندے دے پتر والے کام کرنے چاہیے بندے. قیامت آنے والی ہے. میں کہ آن دے ایسا جی تمہیں کوئی خوف نہیں. میں کہ یہ چوڑ ماری کوئی نہیں. وہ وجہ وہ چوری کرے تو پولیس دا ترا چوری کرے پولیس دا ترا کو پیڑے کام کرے پولیس دا ترا وہ بھی پولیس پوچھ لے. جڑا بندہ مسیتوں کار کرو مسیتے اللہ اللہ کرنا ہے سیدھا سیدھا کہو انہوں پولیس دا کی تپا رہے. بولو تو صحیح انہوں کی بات مثال دیتی ہے مسئلہ سے نشین ہو جائے. خدا نو منتا ہوئے رسول نو منتا ہوئے حضور دی آل اصحاب ازواج اولاد اولیاء میں قرآن پڑھ لیے زیادہ بہتر رہے گا. اپنے گھر اللہ نو منتا ہوئے تے دوجا من النبیین قرآن پیش کرنا پیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. مسلمانوں میں تمہیں قرآن یہ سنانا ہے. شعر تمہیں اخیر تے سناواں گا. نہیں ذرا وہ وجہ شعر دا تے منکر ہو جاتا ہے نا. قرآن دا منکر تے بے ایمان ہو جاتا ہے. وہ پڑھ لیں گے بڑے آتے ہیں میں پڑھ لاں گا ذرا قرآن پڑھ. ہاں سنو ذرا
اللہ نو مندا ہوئے کی کرو بولو بولو اللہ نو منن تو بعد من النبیین نبیاں نو مندا ہوئے والصدیقین صدیقاں نو مندا ہوئے والشہداء شہیداں نو مندا ہوئے والصالحین اولیاء اللہ نو مندا ہوئے قرآن نہ ہوئے تو میں ذمہ دار من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جویں سنیارے کول سونا لے کے جاندے ہو کسوٹی تے لا کے آندا ہے آ وی کھوٹا ہے آ وی کھوٹا ہے آ وی کھوٹا ہے آ وی کھوٹا ہے جیڑا کسوٹی تے فٹ آ جائے آندا اے ہی کھرا گھر بیٹھ کے قرآن دی کسوٹی تے ویکھ من النبیین اللہ تو بات کی کرے من النبیین نبیاں نو مننے والصدیقین صدیقاں نو مننے والشہداء شہیداں نو مننے والصالحین اولیاء اللہ نو مننے ہن لا اس کسوٹی دے اوتے ایویں مولویاں پیچھے ویلا ضائع نہ کر اللہ دے قرآن نو من من النبیین نبیاں نو مننے ویکھ کون نبیاں نو مندا ہے کوئی نبی دے ایک بندہ قرآن جی میں قرآن نو ماننا کی جی تاج کمپنی دا چھپے ہے جی یہ بڑا خوبصورت ہے کاغذ بڑا چنگا ہے بھائی وہ حکمان کی آنا ہے نہیں پھر تے کتاب ورگی کتاب ہی ہے نا انہیں قرآن نو نہیں منیا قرآن نو مننے دے سارے فضائل و خصائص مننے نبی نو مننا دے سارے فضائل و خصائص مندا ہوئے ذرا توجہ فرمانا نبی نو مندا ہوئے نبیاں نو مننے اگے کیے والصدیقین صدیقاں نو مندا ہوئے صدیقاں نو مندا ہوئے اور علماء ہوں گے ماشاءاللہ یہ سب سیغے جمع کے ہیں اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے 3 پہ کٹ تو کٹ مانا بخیل بھی مانا کرے تے 3 تو کٹ نہیں کر سکتا واحد تسنیہ تے جمع تے معروف بھی صادق لائے جان صدیق اکبر 1 صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ 2 حضرت امام جعفر صادق 3 کٹ تو کٹ بھی من تے مزے والی گل کی ہے صدیق صحاب رسول صدیقہ ازواج رسول امام جعفر صادق آل رسول مانا یہ بن گیا نبی نو بھی مننے نبی دی آل اصحاب ازواج اولاد نو بھی مننے لا کے ویکھ کوئی آل دا منکر کوئی ازواج دا منکر کوئی اصحاب دا منکر کوئی اولاد دا منکر ایک سنی ہے جڑا قرآن دے اوتے عقیدہ جدا پورا ہوندا ہے پیا بلکہ ساڈا عقیدہ دے وے اتحال صاحب ازواجنا ساڈا عقیدہ تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا میں ان شعر پڑھنا پیا تو سب پڑھنا کہ نہیں نہیں گل یہ نہیں میں جنہیں مل کے پڑھنا وڈیریا نو معافی جنہوں نہ آوے معافی جس نہیں پڑھنا معافی معافی قسم میں نہیں پائی جھوٹ تو نہیں بولنا جنہیں مل کے پڑھنا بندہ ہاتھ کھڑا کرو اونچی آواز میں مینوں بھی پتہ لگے ہاں ماشاءاللہ ہوں ویکھیا جے کہڑا ہاتھ منہ ہلدا تے کہڑا نہیں ساسیاں تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا تو ہے این سب مزہ نہیں آیا ایک آواز نہ تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ